حلال رزق اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، السلام علیکم۔ حضرت قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک بار حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا۔ خط میں لکھا کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے آپ تشریف نہیں لائے، آپ سے ملنے کو دل بہت چاہتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استاد تھے اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے۔ اس وقت حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مصر میں رہائش پذیر تھے اور مصر میں زیادہ تر لوگ شافعی فقہ کو مانتے تھے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو خط ملا تو انہوں نے فوراً جواب لکھا اور یہ بھی بتایا کہ میں فلاں دن فلاں تاریخ کو مصر آ رہا ہوں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے گھر والوں، دوستوں، رشتہ داروں اور دوسرے علماء کو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے آنے کی خبر دے دی۔ پھر ان کے استقبال اور مہمان نوازی کا خاص انتظام کیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے کہا، اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑے امام ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ جس دن حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آنا تھا، اس دن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں اور دوسرے علماء کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اس وقت مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ بادشاہ بھی حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ استقبال کے لیے چلا آیا اور اس کے ساتھ حکومت کے بڑے بڑے وزراء اور امیر لوگ بھی آ گئے۔ جب وقت مقررہ پر حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا بہت شاندار استقبال کیا۔ پھر عزت و احترام کے ساتھ انہیں گھر لے کر گئے اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں اللہ والے بزرگوں کی یہ عادت تھی کہ وہ بہت کم کھاتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کھانے پر بیٹھے تو کافی دیر تک کھاتے رہے، جیسے وہ کئی دنوں سے بھوکے ہوں۔ باقی سب لوگ کھا کر اٹھ گئے مگر وہ ابھی بھی کھا رہے تھے۔ لوگوں کو بہت حیرت ہوئی۔ وہ کہنے لگے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو ان کی تعریف کی تھی کہ یہ بڑے اللہ والے اور نیک انسان ہیں، مگر یہ تو خوب پیٹ بھر کر کھا رہے ہیں۔ گھر کے افراد اور باقی لوگ آپس میں چپ کے باتیں کرنے لگے مگر کسی نے کچھ نہ کہا۔ پھر جس کمرے میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو آرام کے لیے ٹھہرایا گیا، اس کمرے میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیوں نے ایک نماز کی جگہ یعنی مصلی بچھا دیا، مسواک رکھ دی، استنجا کے لیے ڈھیلے اور پانی رکھ دیا اور وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر دیا تاکہ جب وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھیں تو انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ اور اس وقت تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا بزرگوں کا عام معمول تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ آج کے دور میں یہ افسوس کی بات ہے کہ ہم صبح 8 یا 9 بجے اٹھتے ہیں، جبکہ پہلے زمانے میں عام لوگ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے۔
اور جو علماء اور نیک لوگ ہوتے تھے وہ تو ضرور رات کی عبادت کیا ہی کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہرحال حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کمرے میں رات کو آرام کیا اور صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنے چلے گئے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے نکلے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹیاں کمرے میں آئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ لوٹا ویسے کا ویسے پانی سے بھرا ہوا ہے، نہ مسواک استعمال ہوئی ہے، نہ ڈھیلے استعمال ہوئے ہیں، اور نہ ہی وضو کے لیے پانی استعمال ہوا ہے۔ سب کچھ جیسا رکھا تھا ویسا ہی پڑا ہوا ہے۔ اب ان بچیوں کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو زیادہ کھا لیا تھا، اس لیے آنکھ نہ کھلی اور تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ جب حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فجر کی نماز پڑھ کر واپس آئے تو گھر والوں نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ بہت بڑے اللہ والے اور نیک بزرگ ہیں، مگر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خوب کھانا کھایا اور رات کو وضو یا استنجا کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کیا، نہ مسواک کی اور نہ ہی تہجد کی نماز پڑھی۔ یہ بات سن کر اب حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی فکر ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کا واقعہ بہت اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو آج کے واقعے سے کیا سبق ملا۔ ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ اور سبق آموز واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔